ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ شانزے تم تیار ہو چلیں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ہانیہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، شانزے نے بتایا۔ کچھ نہیں ہوگا، اور تم تو کسی سے نہیں ڈرتی، پھر کیوں ڈر رہی ہو؟ ہاں بولو، ہانیہ نے بتایا تو وہ مسکرائی۔ شانزے نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا جو اس دن لائی تھی، بالوں کو کھولا ہوا، بالکل لائٹ سا بلش آن اور ہونٹوں پہ لپ بام جو اس کے سراپے کو خوبصورت بنا رہا تھا۔ شجا صبح ہی اپنے گھر آ گیا تھا، بلو شرٹ، جینز پینٹ میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، لائٹ بیئرڈ اور آنکھوں پہ بلیک گوگلز جو اسے دلکش بنا رہی تھی۔ وہ شانزے سے ملنے کے لیے پرجوش تھا۔ اس نے ایک لاکٹ بھی اس کے لیے خریدا تھا جس میں وائٹ نگوں سے ایس ایس لکھا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور ڈبی بند کر کے نیچے آیا۔ آج بہت خوش لگ رہی ہو، رحمان بابا نے کہا۔ آج بہت خوشی کا دن ہے، شجا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا، ایسا کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ یوں سمجھے میری زندگی واپس آ رہی ہے، مسکراتا ہوا کہتا ٹی وی لاؤنج کراس کرتا گیراج میں آیا۔ اقبال گاڑی نکالو۔ شجا نے آرڈر دیا تو اس نے اسباق میں سر ہلا کر گاڑی نکالی۔ شجا سر کہاں ہیں؟ شجا کو نہ پا کر پوچھنے لگی۔ کام سے گئے ہیں، آ جائیں گے، تیمور نے بتایا۔ اچھا، شانزے کہتی بیٹھی۔ شانزے بیٹا جاؤ، ٹائم یہی دیا ہے میں نے شجا کو، ذوالفقار نے بتایا۔ ڈیڈ پلیز نہ بھیجیں، شانزے نے بولا۔ آپ تو اسٹرانگ ہیں، تو پھر کیوں ڈر رہی ہیں؟ جائیں اور پھر جلدی آئیں، ذوالفقار نے پیار سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے اسے سمجھایا۔ شانزے اور ہانیہ جانے کے لیے گیٹ کھول رہی تھی، تبھی کوئی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ تم ہو اس شجا کی بیوی؟ اس لڑکی نے شانزے سے پوچھا۔ ہاں میں ہوں۔ شانزے کو وہ لڑکی عجیب لگی۔ تم کون ہو؟ شانزے نے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ میں تمہارے شوہر کی پہلی بیوی۔ اس نے مجھ سے شادی کی، پھر میرا سارا پیسہ لوٹا اور پھر مجھے گولی مار کر بھاگ گیا، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ اوہ، بہن نام کیا ہے تمہارا؟ اس بار ہانیہ نے پوچھا۔ ماہا، اس نے بتایا۔ دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، وہ شخص ہے ہی دھوکے باز۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس حد تک گر سکتا ہے وہ۔ میں نہیں جا رہی اس سے ملنے، شانزے کہتی دوبارہ اندر کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا شانزے؟ ذوالفقار نے پوچھا۔ جائیں جا کر دیکھیں، باہر میرے شوہر کی سابقہ بیوی آئی ہوئی ہے۔ میں کہتی رہی ڈیڈ وہ شخص مکار، جھوٹا، دھوکے باز ہے، مگر کسی نے میری نہیں مانی۔ شانزے کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ شجا جو کب سے شانزے کا ویٹ کر رہا تھا، تیمور کا نمبر ملایا۔ شجا کا فون ہے، تیمور نے بتایا۔ شانزے نے فوراً تیمور کے ہاتھ سے لیا۔ آئندہ ادھر فون مت کرو، کیونکہ سب گھر والوں کے سامنے تمہاری اصلیت کھل چکی ہے۔ ایک لڑکی کے ساتھ پہلے بھی وہ سب کر چکے ہو نا جو میرے ساتھ کیا ہے۔ شانزے حسن کو اب کبھی اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ آئی ہیٹ یو شجا، آئی ہیٹ یو۔ شانزے چلائی۔ تیمور، ہانیہ، ذوالفقار سب پریشان ہو گئے اسے اتنا غصے میں دیکھ کر۔ شانزے میری بات تو سنو، شجا نے بولا۔ نہیں سننی، تم نے ختم کر دیا شانزے کو، تم تو میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہو۔ اب دوبارہ مجھے فون مت کرنا، شانزے نے کہتے ساتھ فون زمین پہ دے مارا۔ شانزے ریلیکس، اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ تیمور نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ ابھی بھی ریلیکس ہوں، آپ مجھے آگ میں پھینکنا چاہتے تھے، آپ سب نے میرا یقین نہیں کیا۔ شانزے رونے لگی۔ لڑکی، ہم کیسے مان لیں کہ تم سچ بول رہی ہو؟ مایا جو کھڑی تھی ذوالفقار نے پوچھا۔ آپ کو ابھی بھی اس شخص پہ یقین ہے؟ شانزے حیران نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو صرف شانزے کی بات پہ یقین کرتے تھے۔ آج وہ کسی اور شخص پہ اندھا بھروسہ کر رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں شجا کی زندگی میں نہ تم سے پہلے کوئی تھا نہ کوئی تمہارے بعد۔ ذوالفقار صاحب بھی غصہ ہوئے۔ شانزے روتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہانیہ دیکھو جا کر، تیمور نے کہا تو ہانیہ پیچھے گئی۔ شانزے دروازہ کھولو، پلیز دروازہ کھولو۔ ہانیہ دروازے پہ دستک دے رہی تھی مگر شانزے نہیں کھول رہی تھی۔ تیمور، شانزے دروازہ نہیں کھول رہی، کہیں وہ غصے میں اپنے ساتھ کچھ کر نہ بیٹھے، آپ دروازہ توڑ دیں۔ ہانیہ نے کہا تو تیمور نے بازو سے دروازہ توڑنا چاہا جو 3-4 بار وزن دینے سے کھلا تھا۔ شانزے کھڑکی کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ وعدہ، اب ہم تمہیں شجا سے ملنے کا نہیں کہیں گے، یوں اداس نہیں ہونا، تیمور نے گلے لگایا۔ پکا؟ شانزے نے پوچھا۔ پکا، تیمور نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ شجا جو پریشان تھا اب حلیہ بدل کر سیدھا گھر آیا۔ کیا ہوا؟ آپ سب شانزے کے کمرے میں کیوں ہیں؟ شجا کمرے میں آتا پوچھنے لگا۔
بس کچھ نہیں، شانزے کسی چیز سے ڈر گئی تھی، تیمور نے بتایا۔ شجاع اور تیمور کمرے سے باہر آئے۔ یہ تو ماہا ہے، شجاع نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ تو جانتا ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ ہاں، یہ فروخ کی کزن ہے، شجاع نے بتایا۔ اس کی وجہ سے تو سارا فساد مچا۔ اس نے کہا کہ یہ تیری پہلی بیوی ہے اور تو نے اس کو دھوکا دیا، تیمور نے بتایا۔ یار میں نے تو کوئی شادی نہیں کی ہوئی، میں کب سے شانزے کا ویٹ کر رہا تھا اور وہ آئی ہی نہیں، شجاع نے کہا۔ تم جاؤ یہاں سے، تیمور نے ماہا سے کہا تو وہ چپ چاپ چلی گئی۔ اصل کام تو کر گئے تھے، بیٹا اب تو بھول جا، شانزے تیرے پاس آئے گی، تیمور نے بتایا۔ یار اس فروخ کی شانزے کو کیسے یقین دلاؤں، بہت پیار کرتا ہوں، شجاع نے کہا۔ کتنا پیار کرتے آپ مجھ سے شجاع سر؟ شانزے نے شجاع سر کھینچا۔ شجاع اور تیمور مڑے۔ شانزے اس کی جانب تیزی سے قدم بڑھاتی آئی اور اس کی نکلی داڑھی اتاری۔ شجاع حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں ہو سکے کامیاب تم شجاع، شانزے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ شانزے، شجاع نے نام لیا ہی تھا۔ شانزے نے ایک زوردار تھپڑ شجاع کے منہ پہ دے مارا۔ اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لو، شانزے نے غصے سے کہا۔ تمہیں اور آتا ہی کیا ہے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کے علاوہ؟ میرے دل میں بہت عزت تھی تمہاری، مگر آج یہ جھوٹ بول کر تم نے وہ عزت دو کوڑی کی کر دی۔ شانزے، شجاع حیدر کے لیے آپ اپنے کزنز، اپنے دوستوں سے لڑتی تھی، مجھے کیا پتا تھا تم ہی وہ گھٹیا شخص جسے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی، اور ایک شخص جس کی میں حد سے زیادہ عزت کرتی تھی، وہ شخص ایک ہی تھا۔ مجھے دھوکے میں رکھا تم نے۔ شانزے کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ اور کتنی تکلیف دو گے تم مجھے؟ پہلے گولی ماری، پھر ہر دن میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے، پھر دھوکے۔ کیا چاہتے کیا ہو؟ مر جائے شانزے حسن؟ سب کہتے ہیں میری میموری چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے مانا، میری میموری چلی گئی، مگر تم میری نظر میں جو تھے تم نے وہ بن کر دکھایا۔ اب تم بھول جاؤ، شانزے حسن تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، کل ہی طلاق لوں گی، شانزے نے کہا۔ شش، طلاق کا نام نہیں لوگی تم، شجاع دھاڑا۔ لوں گی، بہت جلد الگ ہو جاؤں گی میں، شانزے کہتے ساتھ اوپر چلی گئی۔ شجاع، تیمور بولا، میں خود کو سنبھال لوں گا، شجاع کہتے ساتھ اوپر گیا۔ اور شانزے جو وارڈروب سے کپڑے نکال رہی تھی، شجاع نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ دور ہٹو مجھ سے، شانزے نے فوراً خود سے الگ کیا۔ شجاع نے شانزے کو پکڑ کر وارڈروب سے لگایا۔ مجھ سے دور رہو، شانزے بالکل نہیں ڈر رہی تھی۔ ایک دفعہ میری بات سن لو، پھر سچ میں شکل نہیں دکھاؤں گا، شانزے خاموش رہی۔ یہ رپورٹس، اس میں تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، شجاع نے جیب سے رپورٹس نکال کر دکھائی۔ شانزے نے فوراً کھینچی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دو موتی ٹوٹ کر اس کے رخسار پہ گرے۔ میری آنکھوں میں دیکھو، کہیں بھی نفرت دیکھ رہی ہے تمہیں؟ صرف محبت ہے، صرف محبت تمہارے لیے، تم زندگی ہو، میری جان ہو، میں تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شجاع کی آنکھیں شجاع کا ساتھ دے رہی۔ بتاؤ، شجاع نے پوچھا۔ شانزے نے نفی میں سر ہلایا۔ بس ایک دفعہ میرے کہنے پہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ میرے گھر آ جاؤ، میں یقین سے کہتا ہوں تمہیں سب یاد آ جائے گا، شجاع نے التجائی انداز میں کہا۔ شانزے سٹل کھڑی تھی۔ آؤ گی نا؟ شجاع کو امید تھی۔ نہیں، شانزے فوراً بولی۔ پلیز آ جانا، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ شجاع حیدر آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، اپنے پیار کے سامنے جھکتا ہے، پلیز کل آ جانا، شجاع نے منت بھرے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، شانزے نے کہا، لیکن ایک شرط ہے، شانزے نے بتایا۔ کیا؟ شجاع نے پوچھا۔ اگر اس کے بعد بھی مجھے کچھ یاد نہ آیا تو تم مجھے کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤ گی اور میں اس بچے کو اکیلے پالوں گی، شانزے نے شرط بتائی۔ منظور ہے، بس ایک دفعہ کل آ جانا، میں انتظار کروں گا، شجاع کہتا چلا گیا۔ کیا بنا؟ تیمور نے پوچھا۔ مان گئی ہے، کل آئے گی، شجاع نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ایسا کیا کیا تو نے؟ تیمور حیران ہوا۔ شکر کر مان گئی ہے، شجاع نے کہا تو تیمور ہنسا۔ میں کیوں مانی؟ نہ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں سچائی دکھی۔ ویسے بھی اگر مجھے کل یاد نہ آیا تو شجاع کبھی نہیں آئے گا میرے سامنے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ وہ کہتے ساتھ باتھ روم میں گئی۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے، شجاع کہتا جانے لگا۔ مسکراہٹ دیکھو جناب کی، تیمور نے کہا تو شجاع کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تھینک یو سو مچ، تو نے مجھ پہ بہت ٹرسٹ کیا ہے، تو نے ثابت کر دیا کہ تو پکا دوست ہے میرا، شجاع تیمور کے گلے لگا۔ اب زیادہ مکھا نہ لگا، تیمور نے بولا تو شجاع ہنسا۔ عزت راست نہیں ہے، شجاع نے بھی کہا۔
ایک بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، تجھ سے زیادہ پیار شانزے سے کوئی نہیں کر سکتا۔ تیمور نے بتایا۔ بالکل، شجاع نے بولا۔ شانزے اوپر کھڑی سب سن رہی تھی۔ کیا واقعی اتنی محبت کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو پھر وہ مجھے گولی کیوں ماری؟ سب ٹھیک تو نہیں کہہ رہے۔ شجاع نے وہ گولی نہ ماری ہو، مگر مجھے یاد ہے، اچھے سے یاد ہے۔ شانزے فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ شجاع گھر آیا اور کمرے میں گیا۔ لاکٹ جو لایا تھا اسے دھیان سے دراز میں رکھا۔ فروخ کو فون ملایا۔ فروخ اپنی سکرین پر شجاع کا نام دیکھتا پریشان ہوا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اقبال فروخ کے گھر جاؤ اور اسے ایک دو مکے تو مار کر آؤ۔ شجاع نے اقبال کو حکم دیا۔ شجاع سر، مگر اقبال کچھ کہتا اس سے پہلے ہی شجاع نے اسے گھورا۔ سر یہ کام تو آپ کرتے ہیں، اقبال نے کہا۔ ہاں، مگر موڈ نہیں میرا۔ تم مارو، وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ اور کہنا شجاع حیدر کہہ رہا تھا کال اٹھاؤ، ورنہ اگلی دفعہ شجاع خود آئے گا۔ شجاع نے بتایا، وہ اسبات میں سر ہلاتا چلا گیا۔ شانزے آپ تیار ہو گئی ہیں؟ ذوالفقار نے پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر چلیں؟ انہوں نے کہا۔ جی۔ شانزے بس اس وجہ سے جانے کے لیے تیار ہوئی تھی کہ آج کے بعد کبھی شجاع اس کے سامنے نہیں آئے۔ وہ پورے راستے گاڑی سے باہر دیکھتی سوچ رہی تھی۔ تبھی گاڑی ایک بنگلے کے باہر رکی۔ شانزے ہم پہنچ گئے ہیں، ذوالفقار نے بتایا تو وہ گاڑی سے اتری۔ شانزے نے اس بنگلے کو دیکھا۔ یقیناً وہ یہاں پہلے آ گئی تھی۔ اسے ہلکا سا یاد آیا، آپ یہاں پہلے آ چکی ہیں۔ ذوالفقار نے اسے اس بنگلے کو گھورتے پایا تو بتایا، جانتی ہوں، شوہر کا جو گھر ہے۔ شانزے نے بتایا، چلو اندر چلیں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے اندر آئے۔ اس نے ایک نظر پورے ٹی وی لاؤنج میں گھمائی، پھر سیڑھیوں کو دیکھا۔ شانزے، شجاع، حلیمہ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ رحمان بابا۔ شانزے کے دماغ پہ ایک دم 4-5 آوازیں اکٹھی آئیں۔ شانزے نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے بار بار وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ لوگ بیٹھے، میں شجاع بیٹا کو بلا کر لاتا ہوں۔ شانزے کو آواز جانی پہچانی لگی۔ شانزے نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو رحمان بابا سامنے کھڑے تھے۔ السلام علیکم، نہ چاہتے ہوئے بھی سلام کر لیا۔ وعلیکم السلام، رحمان بابا نے جواب دیا اور سیڑھیاں چڑھتے اوپر کی جانب آئے۔ بیٹا شانزے بیٹی اور ان کی والدائیں، انہوں نے بتایا۔ شجاع فوراً بیڈ سے اٹھا اور بال ٹھیک کرتا نیچے آئی، جہاں شانزے کھڑی تھی اور ذوالفقار صاحب بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، شجاع نے سلام کیا۔ شانزے اسے نظر انداز کرتی گھر دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی اور اس کمرے میں گئی جس کمرے سے ابھی شجاع نکلا تھا۔ شجاع بھی پیچھے گیا۔ شانزے کمرے کو گھور کر دیکھنے لگی، جہاں سامنے دیوار پہ اس کی اور شجاع کی ریسیپشن پکچر لگی ہوئی تھی۔ شانزے اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ شانزے نے آنکھیں بند کی۔ شانزے کو دھندلا دھندلا سا یاد آ رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے قریب بھی مت آنا۔ شانزے کو ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی۔ شجاع تجھے بھول جائے گا۔ شانزے سر پکڑ کر زور دینے لگی۔ اسی وقت وہ زمین پہ گر گئی۔ شجاع پریشان ہوا۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے شانزے کو؟ شجاع نے پوچھا۔ میرے خیال سے انہیں آہستہ آہستہ سب یاد آ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ڈاکٹر نے بتایا۔ اسے ہوش کتنی دیر تک آئے گا؟ اس دفعہ ذوالفقار نے پوچھا۔ آ جائے گا کچھ دیر میں، ڈاکٹر کہتا اپنا بریف کیس بند کرتا جانے لگا۔ شجاع شوٹ، شجاع آئی سے شوٹ، میں تمہاری شانزے ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ شجاع، شانزے فوراً اٹھ بیٹھی۔ ڈیڈ شجاع کہاں ہے؟ شانزے گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بیٹا وہ ذوالفقار نے کچھ بولنا چاہا، تبھی شجاع آیا۔ ڈیڈ بتائیں کہاں ہیں وہ؟ شانزے پھر چلائی۔ میں یہاں ہوں۔ شجاع، فوراً شانزے نے چہرہ اس کی جانب موڑا اور فوراً بیڈ سے اتری۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ گولی؟ شانزے بولتے بولتے رکی۔ شانزے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی گولی نہیں لگی۔ شجاع نے اس کے چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ شانزے کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے سب یاد آ گیا ہے، تم نے مجھے گولی نہیں ماری تھی، تم گولی مار ہی نہیں سکتے، مجھے پتا ہے۔ پتا نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کیوں تم پہ شک کر رہی تھی؟ شانزے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ذوالفقار صاحب مسکرائے۔ میں جانتا ہوں، وہ جو حلیمہ ہے اس نے تمہارے سر دیوار پہ دے مارا تھا، جس کی وجہ سے تم اپنی میموری کھو بیٹھی، اس لیے تمہیں ہلکا پھلکا یاد تھا۔ شجاع نے اسے پیار سے سمجھایا۔ شانزے نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم دونوں آپس میں ٹائم گزارو، میں گھر جا رہا ہوں اور سب کو خوشخبری دیتا ہوں، ذوالفقار صاحب نے کہا۔ شجاع مسکرایا۔ اپنا خیال رکھنا، شانزے کو کہتے چلے گئے۔ شانزے جو بیڈ پہ لیٹی تھی اور شجاع اس کے پاس بیٹھا تھا۔
ایم سوری، میں نے بہت ہرٹ کیا ہوگا۔ شانزے نے پوچھا۔ تکلیف تو بہت ہوئی تھی تمہارے دور جانے سے، مگر پھر میرے ساتھ کچھ برا تو ہونا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو غلط کیا تھا۔ شجاع نے افسردگی سے کہا۔ خبردار جو ایسا کچھ کہا۔ مانا تم نے زبردستی نکاح کیا تھا، مگر خوش بھی اتنا ہی رکھا۔ یہ بات آئی کیسے تمہارے ذہن میں؟ شانزے غصے سے بولی۔ تمہارے غصے کو بہت مس کیا، شجاع نے ہنستے ہوئے بتایا۔ شانزے بھی مسکرائی۔ شجاع، ہمارا بیبی؟ شانزے افسردگی سے بولی۔ بیبی بالکل ٹھیک ہے، شجاع نے بتایا۔ مطلب بیبی کو کچھ بھی نہیں ہوا؟ شانزے نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں جی، کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارا بیبی بالکل ٹھیک ہے، شجاع نے بتایا۔ شانزے مسکرائی۔ مگر تم نے مجھے دھوکے بہت دیے ہیں، اور وہ ماہا کون ہے؟ شانزے نے پوچھا۔ پہلی بیوی، شجاع نے تنگ کرنا چاہا۔ سچ میں وہ تمہاری پہلی بیوی ہے؟ شانزے کو یقین نہ آیا۔ تو کیا مذاق میں پہلی بیوی ہے؟ شجاع سنجیدہ ہوا۔ جاؤ، میں بات نہیں کرتی، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ شانزے منہ ادھر پھیر گئی۔ مذاق کر رہا ہوں یار، کوئی پہلی بیوی نہیں ہے وہ میری، وہ فروخ کی کزن تھی، اور ویسے بھی تم تو میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ شجاع نے مسکراتے ہوئے شانزے مسکرائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، شانزے نے پوچھا۔ ہاں پوچھو، شجاع نے کہا۔ میرے بغیر نیند آ گئی تھی یا کسی چڑیل کو گھر لے آیا کرتے تھے؟ شانزے بالکل ٹپیکل بیویوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ ایسا سمجھا ہوا ہے کیا تم نے مجھے؟ اگر ایسا ہوتا تو اتنے پاپڑ نہ بیلنے پڑتے تمہارے لیے۔ شجاع نے بتایا۔ کون سے پاپڑ بیلے ہیں؟ چنو منو یا مزے کا چکر؟ شانزے نے بولا تو شجاع کا کہکا چھوٹا۔ تم نہیں بدلی شانزے، شجاع نے ہنستے ہوئے بولا۔ تو کیا بدلنا چاہیے تھا؟ شانزے نے آئی برو جھکا کر کہا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے تو یہی شرارتی سی شانزے پسند ہیں۔ شجاع نے اس کی گال دبائی۔ اور بھی کچھ پوچھنا ہے؟ میری بات کا جواب نہیں دیا۔ شانزے نے بتایا۔ بالکل بھی نہیں آتی تھی، پہلی 3 راتیں سویا نہیں، پھر 2 راتیں تمہارا دوپٹے کو گلے لگا کر سوتا تھا، پھر تمہارے گھر آ گیا تھا، شجاع نے بتایا، اور شانزے کو اس پہ ڈھیر سارا پیار آیا۔ شجاع، میری خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوئی، کب سے میرے دل پہ یہ آرزو ہے۔ شانزے نے بتایا۔ کیا؟ شجاع نے پوچھا۔ پھر مجھے لے کر جانا ہوگا، شانزے نے کہا۔ شانزے چپ چاپ سو جاؤ، ہم کسی باہر کے ملک نہیں جا رہے، شجاع نے منع کیا۔ نہیں، یہ فرمائش نہیں ہے، معصوم سی فرمائش ہے، شانزے معصوم شکل بناتے ہوئے بولی۔ کیا ہے؟ شجاع نے پوچھی۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ ڈیٹ پہ جاؤں، میں کبھی بھی نہیں گئی، شانزے منہ پھلا کر بولی۔ میری جان، ڈیٹ پہ تو سب جاتے ہیں، ہم انشاءاللہ حج پہ جائیں گے، شجاع نے اس کا ہاتھ تھام کر بتایا۔ شانزے کو خود پہ رشک آنے لگا، قسمت اس پہ کس قدر مہربان تھی، زندگی میں صرف پیار ہی ملا تھا، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا تھا، اس کے ساتھ برا بھی نہیں ہوا، اور بات تو سچ کہی ہے جس نے بھی کہی، سچی محبت تو ہر مشکل کے بعد بھی مل جاتی ہے، اور شانزے اور شجاع نے اپنی زندگی میں بہت سے مشکلیں دیکھی ہیں، اور آخر قسمت نے انہیں علیحدہ نہ کیا۔ اب سو جائیں جان، شجاع نے پوچھا۔ نہیں، باتیں کرنی ہیں، شانزے نے کہا تو شجاع مسکرایا۔ حلیمہ کہاں گئی؟ شانزے نے پوچھا۔ اللہ کے پاس، شجاع نے بتایا۔ شجاع، سچ بتاؤ، شانزے کہا۔ یار واقعی انہیں پھانسی ہو گئی، شجاع نے بتایا۔ تم نے اپنے ڈیڈ کا بدلہ لے لیا، شانزے کو خوشی ہوئی۔ ڈیڈ کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی، شجاع نے بتایا۔ شانزے مسکرائی۔ شجاع، میں تمہیں اس دن کتنا مس کر رہی تھی جانتے ہو؟ شانزے نے بتایا۔ ہاں، اتنا مس کر رہی تھی، وارڈروب پہ لکھ رہی تھی آئی مس یو شجاع، شجاع نے یاد دلایا۔ شانزے کو یاد آیا تو اپنی حرکت پہ ہنسی آئی۔ ہاں، تو تم نے ہی پاگل کر دیا تھا مجھے اپنی محبت میں، شانزے نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو کہا تھا ایک دن پاگلوں کی طرح چاہیں گی آپ ہمیں مسز شجاع، شجاع نے چہرہ اس کے قریب کیا۔ بٹ آئی ہیٹ یو، شانزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ کہہ لو، مگر میں تم سے صرف محبت ہی کروں گا، لوگ مجھے مجنوں کہنے لگ گئے ہیں، شجاع نے بتایا۔ شانزے ہنسی، شجاع اسے دیکھنے لگا۔ پتہ ہے کتنی دیر ہو گئی ہے ہمیں یوں بیٹھے، شجاع نے کہا۔ تو مہینے بعد ہم ساتھ بیٹھے ہیں، اور اب ہم کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے، شانزے نے بتایا۔ انشاءاللہ، شجاع نے بتایا۔ شانزے مسکرائی۔ واقعی شجاع، میں تمہاری پہلی اور آخری محبت ہوں، شانزے نے پوچھا۔ کوئی شک؟ شجاع نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شانزے نے نفی میں سر ہلایا۔ یقین ہے مجھ پہ؟ شجاع نے پوچھا۔ بہت زیادہ، شانزے نے بتایا۔ شجاع مسکرایا۔ بس ایک بات اچھی نہیں لگی تمہاری، شجاع نے بتایا۔
کیا؟ شانزے نے پوچھا۔ برہان کے ساتھ فرینک ہونا، شجاع نے یاد دلایا۔ سوری، شانزے نے پیار سے سوری بولا۔ میں نہیں مان رہا ہوں، شجاع نے کہا۔ پھر کیسے مانو گے؟ شانزے ابھی بھی اسی کو دیکھ رہی تھی جب شجاع نے ایسے کس کرنے کے بعد پیچھے ہوا تو بولا، بہت برے ہو تم۔ شانزے خفگی سے بولی، اب جیسا بھی ہوں تمہارا ہی ہوں، شجاع نے ہنستے ہوئے کہا۔ شانزے بھی مسکرائی۔ ایک منٹ، ایک چیز لایا تھا تمہارے لیے، شجاع نے کہتے ساتھ دراز سے ڈبی نکالی۔ شانزے اسے دیکھ رہی۔ شجاع نے ڈبی کھول کر شانزے کی طرف بڑھائی۔ شانزے نے اسے دیکھا۔ بہت پیارا ہے، شانزے نے کہا تو شجاع مسکرایا۔ دکھاؤ نا، پہنا دوں، شجاع نے کہا تو شانزے نے اپنے بال آگے کیے۔ شجاع نے لاکٹ پہنایا۔ اور بھی حسین ہو گیا ہے، شجاع نے بولا تو شانزے نے اپنے ہونٹ لاکٹ پہ رکھے۔ شجاع شانزے ہمیشہ ساتھ رہیں گے، شانزے نے بولا تو شجاع مسکرایا اور اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے۔ کیا ہوا؟ کیا شانزے کو سب یاد آ گیا؟ نعیمہ نے شانزے کو نہ پا کر پوچھا۔ جی سب یاد آ گیا ہے، ذوالفقار نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے دل سے شکر ادا کیا۔ تیمور اور ہانیہ بھی خوش ہوئے۔ کیا ہوا؟ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ تیمور نے پوچھا۔ شانزے بہت یاد آ رہی ہے، ہانیہ نے بتایا۔ بیگم ایسی کیا بات ہے، ہم آپ کی یادیں ابھی دور کر دیتے ہیں، کہتے ساتھ اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پہ لٹا۔ تیمور، ہانیہ حیران ہوئی۔ تیمور نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور لائٹ آف کر دی۔ سب لوگ اپنے گھر میں خوش تھے۔ 3 مہینے بعد آج برہان کی مہندی۔ سب مہندی کے لیے تیار تھے۔ شانزے پیلے کلر کے فراک میں بالوں کی چٹیاں بنائے، لائٹ سے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شجاع تو بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے گرین کلر کا فراک پہنا تھا۔ شانزے اور ہانیہ کا ڈریس سیم تھا۔ ہانیہ کے گھر بھی خوشخبری تھی۔ 2 مہینے پہلے اللہ نے اسے اس خوشخبری سے نوازا تھا۔ برہان وائٹ شلوار قمیض میں تھا، ساتھ زرتاشا بیٹھی، نئے نقش کی، ٹھیک کلر گندمی مگر بری نہیں لگتی تھی۔ لائٹ سے میک اپ مہندی کلر کے لہنگے میں پیاری لگ رہی تھی۔ سب نے مہندی کی رسم ادا کی اور دعائیں دی۔ آج 13 سال بعد ان کو ان کی محبت مل رہی تھی اور دونوں کے چہرے پہ خوشی دکھ رہی تھی۔ نیلوفر بھی خوش تھی کہ آج اس نے اپنی آنکھوں سے دونوں بیٹوں کی شادی دیکھی اور اب وہ زوبیہ کے ساتھ بہت پیار سے رہتی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو، برہان نے اس سے کہا۔ احسان مانو کہ میں نے تمہارا انتظار کیا ہے، میری جگہ کوئی بھی ہوتی تو کب کی جا چکی ہوتی، اب قدر کرنا، زرتاشا نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ جیسا کہیں آپ، برہان نے بولا تو وہ مسکرائی۔ مہندی ہو گئی تھی اور آج بارات تھی۔ شانزے پیچ کلر کی کام والی شرٹ پہنے، بالوں کو کھولے، لائٹ سے میک اپ کی لپسٹک لگائے، اس کے استراپے کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ وہ گرے کلر کے کرتے میں بالوں کو جل سے سیٹ کیے، ہلکی بیئرڈ، بہت ڈیشنگ لگ رہا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی جب شجاع آیا اور اسے پیچھے سے ہزار میں لیا۔ حسن تو آپ میں ختم ہوتا ہے جان، شجاع محبت بھرے لہجے میں بولا۔ شانزے مسکرائی۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ شانزے نے رخ اس کی جانب موڑا۔ شانزے ڈریسنگ ٹیبل سے لگی تھی، شجاع اس کے بالکل قریب تھا۔ بتاؤ، شجاع نے کہا۔ شانزے نے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلی نظر میں آپ کی معصومیت پہ فدا ہو گیا، دوسری نظر پہ آپ کی باتوں پر مر مٹا، تیسری نظر پہ آپ کی مسکراہٹ پہ دیوانہ ہو گیا، اور پھر میں نے آپ کو اپنی زندگی، اپنی جان بنا دیا۔ شجاع نے جذبات سے بولا تھا اور شانزے مسکرا رہی تھی۔ اب 3 ہی ورڈز ہیں، وہ بھی کہہ دیں، شانزے نے بتایا۔ آئی لو یو میری جان، میری زندگی، شجاع نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے اب جائیں، مجھے تیار ہونا ہے، شانزے نے بولا تو شجاع نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شانزے کو شجاع کے فیس ایکسپریشن پہ ہنسی آئی۔ اچھا آئی لو یو ٹو، شانزے کی جان، شانزے نے بھی پیار سے جواب دیا۔ شجاع کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ہاں اب جان ہو گیا ہوں آپ کی، شجاع نے شوخ انداز میں بولا۔ بہت برے ہیں، شانزے نے خفگی سے دیکھا۔ شجاع ہنستے ہوئے چلا گیا۔ شانزے بھی اپنا عکس مرر میں دیکھتی کمرے سے باہر آئی۔ سب لوگ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ برہان ولد وسیم خان، آپ کا نکاح زرتاشا ولد فرمان شیخ سے حق مہر 2 تولے سونا قبول ہے؟ مولوی نے پوچھا۔ قبول ہے، اس نے جواب دیا۔ زرتاشا سے بھی پوچھا، اس نے بھی حامی بھری۔ بالآخر آج وہ ایک ہو گئے تھے۔ سب خوش تھے ان دونوں کے لیے
اور دعائیں دی تھیں۔ 5 سال بعد ہانیہ اور تیمور کے ہاں بیٹی ہوئی جو 4.5 سال کی تھی۔ اس کا نام دعا رکھا تھا۔ وہ بالکل شانزے کی طرح تھی، شکل میں بھی حرکتوں میں بھی۔ ذوالفقار صاحب کی جان بستی تھی۔ نعیمہ کا اسے دیکھے بغیر دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ کہاں رکھ دیے جوتے؟ ذوالفقار صاحب اینک لگا کر ڈھونڈنے لگے۔ دادو یہ۔ دعا جوتے اٹھاتی ان کے پاس آئی۔ میری جان، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ذوالفقار نے اس کا ماتھا چوما اور وہ مسکرائی۔ دعا میری جان، آپ نے دادو کی اینک دیکھی ہے؟ نعیمہ نے پوچھا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی کچن کی شیلف کے نیچے لے آئی۔ یہ لیں۔ دعا نے ان کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ شکریہ میری شہزادی۔ مما کہاں ہیں؟ نعیمہ نے پوچھا۔ کام کر رہی ہیں، دعا نے بتایا۔ اچھا، انہوں نے بولا۔ تبھی تیمور اور ہانیہ نیچے آئے۔ موم، ڈیڈ کہتے ان کی طرف بھاگی۔ تیمور نے اسے گود میں اٹھایا۔ وہ اتنی سی عمر میں بہت کیئرنگ تھی، سب کی کیئر کرتی تھی، جس وجہ سے سب اسے بہت پیار کرتے۔ شانزے تو اپنے بچوں سے زیادہ دعا کو پیار دیتی تھی۔ وہ لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ شجاع اور شانزے کے 5 سال کا بیٹا جس کا نام شاہان تھا اور بالکل شجاع پہ گیا تھا۔ ساری حرکتیں، وہی شوق، سب شجاع پہ تھے۔ شاہان کے پیدا ہونے کے بعد شجاع شانزے کو حج پہ لے گیا تھا اور 2.5 سالہ بیٹی عبیرہ وہیں سائڈ پہ کھڑی مسکراتے ہوئے تالیاں بجا رہی تھی۔ اور یہ سب سے مختلف تھی، ضدی تھی، لیکن وہ بچی بہت پیاری تھی۔ عبیر میری جان، آپ اندر آ جائیں، بال لگ جائے گی، شانزے نے کہا جو پیٹ سے تھی۔ 4تھا مہینہ بہت جلد ان کے گھر ایک اور مہمان کی آمد تھی۔ نو، غصے سے کہتی تالیاں بجانے لگی۔ ڈیڈو، ڈیڈو، وہ شجاع کو پکارنے لگی۔ شجاع اسے دیکھ کر مسکرایا۔ شجاع، آپ کیوں نہیں اس کو اندر آنے کا کہہ رہے ہیں؟ اس کو لگ جائے گی، میں خود تو آ نہیں سکتی، آپ لے آئیں۔ شانزے خفا ہوئی۔ اچھا، غصہ کیوں ہوتی ہو؟ عبیر، ڈیڈو کی جان، مما کی بات مان لیں، اندر چلیں، شجاع نے پیار سے کہا۔ وہ فوراً آ گئی۔ شاہان، آپ بھی آ جائیں، فروٹس کٹ ہوئے ہیں، شانزے کہتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر آئی۔ چلو پہلے فروٹس کھا لو، باقی کل کھیلیں گے، شجاع نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اندر آیا۔ وہ فروٹس کھا رہا تھا اور عبیر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ شجاع نے شانزے کو کمر سے پکڑ کر قریب کیا۔ شانزے نے آنکھیں دکھائیں۔ بیوی ہیں آپ میری، یوں آنکھیں نہ دکھایا کریں، شجاع نے ہلکی آواز میں کہا۔ بچے کیا سوچیں گے، پیچھے ہوں، شانزے نے بولا تو کمرے میں چلتے ہیں۔ شجاع نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، موم، آپ لوگ روم میں چلے جائیں، ایسی شرم آ رہی ہے مجھے، شاہان نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شجاع ہنسا۔ چپ کرو، شرارتی نہ ہو تو، شانزے فوراً دور ہٹی۔ شجاع اور شاہان ہنسے اور عبیر کے چہرے پہ شرمیلی مسکراہٹ آئی۔ وسیم اور زوبیہ کا بھی 4.5 سال کا بیٹا احرام کافی سلجھا ہوا، بہت کم گو بچہ تھا۔ سیرت کے لحاظ سے باپ پہ اور صورت ماں پہ گئی تھی۔ نیلوفر کا سب سے زیادہ دلی لگاؤ اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا، زیادہ ٹائم پڑھائی کو دیتا تھا۔ وسیم تو بہت خوش ہوا تھا۔ احرام بیٹا، شاہان کی کال کیوں نہیں پک کر رہے؟ شاہان اور احرام اچھے دوست تھے۔ میں نے کھیلنے نہیں جانا، پیپر ہے میرا، اس نے بتایا۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ کہتے چلے گئے۔ برہان اور زرتاشا کی ایک بیٹی لاریب بہت پیاری اور معصوم تھی، زیادہ تر اکیلی رہتی تھی، عبیر سے بہت اچھی بنتی تھی، اس لیے جب وہ آتی تب ہی بولتا، ورنہ ایک سائڈ پہ خاموش بیٹھی رہتی۔ ذوالفقار صاحب اور نعیمہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ آج تینوں بچے اپنی زندگی میں خوش ہیں اور تینوں کو اچھے جیون ساتھی مل گئے ہیں۔ ہانیہ کو اب ماں کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی کیونکہ نعیمہ اسے بالکل بیٹیوں کی طرح رکھتی تھی، اس لیے اب سب خوش تھے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے، وہ سب پہلے سے ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیے گئے اور آج وہ خوش اور ساتھ تھے۔ ختم شد۔